بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم لوگ جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ محترم حضرات، یہ سورہ انفال کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک مذموم فعل سے ہمیں روکا ہے، اور وہ ہے خیانت۔ خیانت ایک ایسا فعل ہے جو ہر دور میں، ہر معاشرے میں ناپسندیدہ تصور کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ اگر کسی معاشرے میں خیانت عام ہو جائے تو اس معاشرے میں افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ بدظنی پیدا ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں جھوٹ، دغا بازی کی زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں رشوت اور دیگر اور کئی مفاسد وہ پنپنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی بھی معاشرہ، انسانی معاشرہ، اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ تم نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی آپس میں تم نے اپنی امانتوں میں خیانت کرنی ہے۔ یہ آیت صرف ایک ہی جگہ اس کا حکم نہیں فرمایا گیا، بلکہ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں فرمایا گیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نے ہر شخص کی امانت جو اس کا مستحق ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ جو لوگ اس کے اہل ہیں اس کو تم نے، اس کی امانت ہے وہ اس کو واپس کرنا ہے۔ اب اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن ہونے کی امانت علامت ہے کہ وہ لوگ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور خاص طور پر اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المعارج میں ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے والے کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرنے والے کبھی اپنے وعدوں سے نہیں پھرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی آیت بیان فرمائی کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں ان کا ذکر منافقین میں شامل کیا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی جو حدیث آتی ہے کہ جو منافق ہوئے وہ اذا حدث کذب، کہ جب کبھی وہ بات چیت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کبھی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے اپنی زندگی میں، جس کی اپنے اخلاق میں امانت نام کی چیز نہ رہے تو سمجھیے کہ اس کا ایمان بھی اس سے رخصت ہو گیا، اس کا ایمان بھی اس سے جاتا رہا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا ہے، تو اس کے پاس تو دین نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم نے اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت کا معنی ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اور اللہ کے دین کا معنی ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ، خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خیانت کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو اس کو پرووائڈ کرنے والا ہے، جو سب کچھ اس کو دینے والا ہے، وہ اس کے ساتھ
خیانت کرتا ہے اس اعتبار سے کہ پیدا اس نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے، لیکن وہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی اور سے اپنی مرادیں مانگتا ہے، کسی اور کو اپنا متصرف مانگتا ہے، اور کسی اور کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مدد کرنے والا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے بارے میں اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے، خائن ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی سب کی مدد کرنے والا ہے، وہی سب کو پرووائڈ کرنے والا ہے۔ تو یہ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہمارے عقیدے میں کوئی کجی ہے، کوئی کمی ہے، تو ہمیں اس کی کریکشن کر لینی چاہیے۔ اسی طرح والرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خیانت نہ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا اگر ہم یہ جانتے ہیں، اگر ہم اس کو مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس کی تصدیق کروں، جو کچھ آپ نے حکم فرمایا اس کی میں تعمیل کروں، اور جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا میں اپنے آپ کو ان کاموں سے روک لوں، اور میری تمام کی تمام عبادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر ہو۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض کر لیں، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، وگرنہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ایک مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایمان پر وہ کہتے ہو کہ جی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور پھر اگر ان کے سامنے کوئی معاملہ آ جاتا ہے، وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو اس موقع پر اگر وہ یہ کہتے ہو کہ نہیں فلاں بھی یہ کہتے ہیں، فلاں بھی یہ کہتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب جب اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، وہاں پر کوئی چوائس باقی نہیں رہتا، وہاں پر کوئی تیسرا چوائس، کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ تو معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اس طرح ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد وَاتَّخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپس میں جو تمہارے معاملات ہیں اس میں بھی تم نے کوئی خیانت نہیں کرنی ہے۔ آپس کے معاملات میں عام طور پر ہوتا ہے کہ کہ مالی طور پر آپس میں خیانت ہو جاتی ہے، لوگ کسی کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، کوئی امانت کس نے رکھ دی اور اس امانت میں وہ بغیر اجازت کے تصرف کرتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، اس میں ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں ہیں، یہ بھی دیکھیے کہ امانت میں خیانت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کسی کا راز ہو، اب آپ نے اگر اس راز کو افشا کر دیا تو آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ ہاں، راز کو کسی بھی شکل میں افشا نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی کسی اور کو نقصان پہنچتا ہو، کسی کو نقصان پہنچتا ہو، یعنی آپ کو کسی مظلوم کی مدد کرنی ہو، اگر آپ اس راز کو افشا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مظلوم پر زیادتی ہو یا مظلوم مدد سے محروم کر دیا جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو راز ہوتے ہیں ان کا تعلق گھریلو مسائل سے ہوتے ہیں۔ گھر کے معاملے میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو راز میں رہنی چاہیے، اور سبھی باتیں راز میں رہنی چاہیے۔ اب نہ گھر والوں کو اس بات کی اجازت ہے، نہ شوہر کو، نہ بیوی کو، نہ کسی کو کہ گھر کی باتیں دوسروں کے سامنے پھیلائیں، اور خاص طور پر جب مسئلہ شوہر اور بیوی کے مسائل کا ہو۔ شوہر بیوی کے مسائل میں اس بات کا خیال رکھا جائے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے خلاف اپنے معاملات کسی اور کے سامنے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ہر کسی کے سامنے ڈسکشن شروع کر دی تو وہاں شیطان کو آپ کے درمیان داخل ہونے کا موقع مل جائے گا اور وہ مزید فساد برپا کرے گا۔ اور خاص طور پر اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی اگر کسی کے بارے میں کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے یا شوہر بیوی کے مسائل ہمارے سامنے آئیں تو ایک عام کمیونٹی کے فرد کی حیثیت سے ہم نے اس کو اپنی حد تک کے رکھنا ہے، دوسروں کے سامنے اس کو گفتگو کا موضوع نہیں بنانا ہے،
اور خاص طور پہ وہ لوگ جو شوہر بیوی کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا شوہر بیوی ان کے پاس آتے ہوں اور اپنے مسائل پیش کرتے ہوں، تو یہ تو ان پر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں، جو کچھ آپ کو بتایا ہے اپنے مسائل کے حوالے سے، وہ آپ کے پاس راز ہے، وہ ایک امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہیں کی جانی چاہیے کہ آپ کسی اور کو بھی بتاتے پھریں، الا یہ کہ جو متعلقہ افراد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن غیر متعلقہ افراد کے ساتھ یہ ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح امانت میں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس یا نرس کے ساتھ، اب کئی ایک جسمانی عیوب ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، کوئی امراض ظاہر ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ غیر متعلقہ افراد تک وہ باتیں نہ پہنچائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو مر چکے ہیں، اب میت کے لیے غسل جو کرتے ہیں، میت کو جو غسل دیتے ہیں، اس میں جو لوگ بھی شامل ہیں تو ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اگر میت میں کوئی چیز ایسی دیکھیں کہ جو ناپسندیدہ ہو تو وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں کہ یہ بھی چیز ان کے پاس امانت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، امانتوں میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کوئی مشورہ کرتا ہے تو اس معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو وہ مشورہ دیں جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلا ہو، فائدہ مند ہو۔ ایسا مشورہ نہ دیں جو اس کے لیے آخرت اور دنیا میں نقصان دہ ہو، یہ بھی چونکہ اس کا مشورہ کرنا ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی آپ کو امانت دے رکھی ہو کہ یہ یتیموں کے لیے ہے، یہ بیواؤں کے لیے ہے، یہ بھی بڑی امانت ہے۔ اگر کوئی شخص یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں اور فقیروں مسکینوں کی دی ہوئی رقم یا کوئی اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کی اور محتاجوں کی مدد کے حوالے سے جو مال ان کے پاس آتا ہے، اگر وہ مال میں خیانت کرتے ہوں اور اس کو کھا لیتے ہوں، یاد رکھیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور یقیناً وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح آخری چیز جو امانت کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک انسان امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو خائن شخص ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے پاس آتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ کوئی فیصلہ لے کر، کوئی فیصلہ لینے کے لیے فریقین اگر آپ کے پاس آتے ہیں، چاہے وہ آپ خاندان میں بڑے ہوں، گھر میں بڑے ہوں، یا جماعت میں بڑے ہوں، یا وکیل ہو یا سولیسیٹر ہو، اب فریقین کے حوالے سے ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کی بات غور سے سنیں اور حق کے ساتھ فیصلہ دیں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک شخص جو چرب زبان ہے اور دلائل کے ساتھ وہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کنونس کرے، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ دینا یقیناً یہ مذموم فعل ہے، یہ کبائر گناہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی ہم گھر کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، افراد کے حوالے سے اگر ہم کسی کو کوئی فیصلہ سناتے ہیں دو فریقین کے درمیان، تو ہم دیکھیں کہ واقعی جو شخص صحیح معنوں میں حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ دیں، نہ کہ وہ شخص جو باطل پر ہے اس کے حق میں فیصلہ دیں، ورنہ یہ ہم ان لوگوں ہی میں شمار کیے جائیں گے جو ناحق امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔